السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے اندر 12 سرداروں کو مقرر کیا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی نصرت اور مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں ضرور تم سے تمہاری کوتاہیاں معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ پس جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ ان کے اس پکا وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پہ لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وہ کلمات کو اس کی جگہوں سے بدلتے تھے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نصیحت کی تھی اس کو بھول گئے، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو ان کی تجارت، ان کی مصروفیت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی اچھی جزا دے اور اپنی طرف سے اپنے فضل سے اللہ ان کو اور بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی سب سے بڑا جو تحفہ آپ کی امت کے لیے عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازوں کا حکم ہوا، تخفیف کرنے کے بعد 5 باقی رہ گئیں، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ میری رحمت اور شفقت ہے آپ کی امت کے لیے کہ آپ کا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا، میں اس کو 50 کا ہی ثواب عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ہمیں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز ادا کرو، ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے۔ جب بندہ کام کو سمیٹنے کے اندر لگا ہوتا ہے، گاہک آنا زیادہ ہو جاتے ہیں، بندہ نماز سے غفلت اختیار کر لیتا ہے، لیٹ کر لیتا ہے، قضا کر لیتا ہے، خاص طور پر اس کا خیال رکھو۔ جس کی عصر کی نماز قضا ہوگی وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسے ہے جس کا اس کا گھر بار، بیوی بچے، خاندان سب تباہ و برباد ہو گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر مقررہ وقت پہ ادا کی گئی ہے، اس کو وقت پہ ادا کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے 12 نمبر آیت میں بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی جن کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ نے ان سے کیا ہوا وعدہ ہمارے سامنے اس لیے رکھا کہ وہی وعدہ میں نے تم سے لیا ہے، وہ وعدہ توڑ کر دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے، اگر تم توڑو گے تو تمہاری ذلت بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے اندر 12 سردار مقرر کیے، 12 قبیلے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے آزادی دی، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون پوری فرعونیت کے ساتھ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ان کو میٹھا اور نمکین من اور سلوہ کھانے کے لیے عطا کیا، اور چشمے کا ٹھنڈا پانی۔ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا تو 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے نے اپنی پینے کی جگہ اختیار کر لی، چشموں کا پانی پی رہے ہیں، میٹھا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، من سلوہ کھا رہے ہیں۔ اور ان 12 سرداروں کو کہا کہ اپنے قبیلے کی تربیت کرو اور ان کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ بیت المقدس جس قوم کے قبضہ میں ہے اس سے آزاد کروانا ہے، اور اللہ کی طرف سے تمہیں
یہ اعلان ہے تم چلے جاؤ گے، اللہ ان کے دلوں کے اندر تمہارا رعب پیدا کر دے گا، وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے، اور تم بیت المقدس کے متولی اور مالک بن جاؤ گے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے ان کو یہ بھی کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا، میری مدد، میری نصرت، میرے فرشتے، میرے لشکر وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر صحیح ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی عزت کرو گے، تکریم کرو گے، نصرت کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، عقیقہ ہے، قربانی ہے، نذر ہے، نیاز ہے، خمس ہے، رکاز ہے، نفلی صدقات، فرض صدقات اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوگی وہ میں تمہاری معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اس وعدہ اور معاہدہ کے بعد جو کوئی انکار کرے گا، پھرے گا، نہیں عمل کرے گا، وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَبِنَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، میری لعنتیں برسی ان کے اوپر، ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر سے نفوذ پذیری ختم ہو گئی، پھر اللہ کے پیغمبر کی اور اللہ کی کتاب کی کسی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہاں میدان تیہ کے اندر 40 سال تک پھر کے سرگرداں، وہ بادلوں کا سایہ بھی گیا، وہ چشموں کا ٹھنڈا پانی بھی گیا، وہ من اور سلوہ بھی گیا، پھر یہ پتے کھا رہے ہیں، چمڑا چبا رہے ہیں، اور وہاں پھر کے مر گئے، اور جو دریا کے کنارے پہ تھے اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ اللہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتوں کو اللہ کی کتاب سے بدلتے تھے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کو جو اللہ نے نصیحت کی وہ ساری بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ کر ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے بھی یہ پکا وعدہ لیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کرنا تمہیں کیا ہے، شرط کیا ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے۔ اگر نماز نہیں قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذمہ داری سے تم نکل گئے، اب میرا کوئی ذمہ نہیں، یہاں مرضی کھاک چھانتے پھرو، جیسے مرضی ذلیل ہوتے پھرو، تمہارے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پر ایمان لا کر میرے رسولوں کی عزت کرو گے، تکریم کرو گے، بات مانو گے، آنکھیں لگو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ اللہ نے اپنا دیا ہوا مال اپنے رستے میں خرچ کرنے کو بھی قرض کہا ہے کہ یہ تمہارا میرے ذمہ قرض ہے، اور قرض واپس لٹانا ہوتا ہے، میں تمہیں لٹاؤں گا، اور جب میں لٹاؤں گا تم حیران ہو جاؤ گے، تمہاری ایک کھجور کو میں احد پہاڑ بنا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور تمہاری غلطیاں کوتاہیاں تو ویسے ہی معاف کر دوں گا
اور تمہیں جنتیں بھی عطا کروں گا، دنیا کے اندر عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی، لیکن جس نے میرا وعدہ توڑ دیا وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مومن مسلمان کی زندگی، اگر ہم اپنے اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر غلبہ چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کہتے ہیں پھر نماز قائم کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، میرے پیغمبر کی بات ماننی پڑے گی، اس کی عزت و تکریم کرنی پڑے گی، اس کا کہا ماننا پڑے گا، میرے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ بھی نہ کرو اور کہو کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے ہمارے اوپر، مرضیاں اپنی کرتے رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا پھر جس طرح میں نے ان کو ذلیل کیا تھا نا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَقُلُوبُهُمْ قَاسِيَةٌ، انہوں نے وعدہ توڑا، میری لعنتیں برسی، دل سخت ہو گئے، بندر سور بن گئے، دنیا میں ذلیل ہو کر کے رہ گئے، اللہ کی کتاب کو بدل دیا، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو انہوں نے بدل دیا، اپنی مرضی اور منمانی کرنی شروع کر دی۔ آج بھی میرے بھائیوں، جس کام سے اللہ نے روکا تھا اس امت کو، یہ امت وہی کام کر رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، گھروں کے گھر بے نماز، پنڈوں کے پنڈ بے نماز، شہروں کے شہر بے نماز، اکا دکا نماز کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، باقی سارے جناب گپے ہانک رہے۔ زکوٰۃ کو، عشر کو حساب لگا کر اللہ کے راستے میں 2.5% کے اعتبار سے ادا کرنا ہے۔ زمین کی پیداوار، جو بھی پیداوار ہو اس کا عشر ادا کرنا ہے، کوئی عشر دینے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے سونے پیغمبر کی حدیث اور بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تو نے تو صاف کہہ دیا، پھر نہیں ہوگا، پھر تو لعنت برسے گی میری، میں تمہارے دلوں کو سخت کر دوں گا۔ دلوں کے اوپر میرے قرآن کی، میرے پیغمبر کی حدیث کی بات اثر نہیں کرے گی، کیونکہ نفوذ پذیری ختم ہو جائے گی۔ کوئی قرآن کی بات کرے، حدیث کی، وہ چھڈو جی یار کوئی اور گل کرو، بات سننے کے لیے تم تیار نہیں ہوگے، کیونکہ اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ سورہ نور 18واں سپارہ 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، یہ تجارتیں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ کاروبار، یہ دکانداریاں میرے بندوں کو غافل نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے کاروبار دکانداری کی خاطر میری نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو میرے بندے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کی مصروفیت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، نماز پڑھنے سے، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے، میرے بندوں کو یہ چیزیں غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ الہیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، پھر مجھے زندہ کیا جائے گا، پھر میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یومن، اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، کلیجے منہوں کو آ جائیں گے۔
وہ ڈرتے ہیں کہ اس دن ہمارا بنے گا کیا، اس لیے ان کو یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ خرید و فروخت، یہ تجارت، یہ دکانداریاں، یہ مزدوریاں، یہ نوکریاں، یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے دین سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا کی خاطر اللہ کے دین کو چھوڑ دے، یا اللہ کے ذکر کو، یا اللہ کی نماز کو چھوڑ دے، اس میں کوتاہی کرے۔ اگر ہے تو پھر سمجھ لو اس کے دل کے اندر پھر اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، للہیت، اور اس کے دل کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر کہہ رہا ہے تو وہ ایک فارمیلٹی ہے، کہہ رہا ہے تو وہ ایک زبانی بات ہے۔ اگر دل کے اندر واقعی یہ تقویٰ، للہیت، اللہ کا ڈر، خوف، آخرت کی فکر موجود ہوتی تو یہ چیزیں اس کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نماز اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل بالکل نہ کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے اللہ اور دیں گے، اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے پھر بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز کو قائم کرو، وقت پہ ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، مسائل کو سمجھ کر ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، سمجھنا اپنی نماز میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى حتى يعلم ما يقول خرج من الخطايا كيوم ولدته امه، صحیح ترغیب و ترہیب میں اللہ کے سونے پیغمبر کی سچی حدیث ہے، جس نے اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کیا پھر نماز پڑھی، اپنی نماز میں وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ ابھی وضو کیا تھا سنت کے مطابق، اس نے کلمہ پڑھا، جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، ابھی نماز پڑھنی۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے نماز کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، باجماعت نماز کو ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورج ڈھل جائے نماز پڑھو، اور رات کے چھا جانے تک، ظہر کے بعد عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، وقرآن الفجر، پھر فجر کی نماز میں قرآن پڑھو۔ فجر کو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے۔ 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، قائم کرو ان 5 نمازوں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی، الصلاۃ الوسطی۔ آپ نے خود نشاندہی فرما دی، یہ صلاۃ الوسطی یہ عصر کی نماز ہے، فجر اور ظہر اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان، عشاء اور جو فجر ہے اس کے یہ عصر جو ہے یہ درمیان میں آتی ہے، فجر اور ظہر اور آگے آگی مغرب اور عشاء، درمیان کی جو نماز ہے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے بندہ ہر کوئی اپنا کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، گاہک بھی آنا زیادہ شروع ہو جاتے ہیں دکانوں کے اوپر، تو کہا کہیں مصروفیت کے اندر اس کو لیٹ نہ کر لینا۔ یہاں تک فرمایا جس کی عصر کی نماز
رہ گئی نہیں، رہ گئی کا تصور دین کے اندر نہیں ہے. یہ قضا بھی ہم نے بنا لی، قضا کا بھی تصور نہیں ہے. کیونکہ جو سویا رہ گیا جب اٹھتا ہے اس کی نماز کا وہی وقت ہے، وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. سویا رہا، اٹھایا نہیں کسی نے، 8 بج گئے 9 بج گئے، اٹھا ہے اس کی فجر کی نماز کا وہی ٹائم ہے. ظہر سے پہلے سو گیا تھا، ظہر کے وقت اس کو کسی نے اٹھایا ہی نہیں، عصر کا ٹائم ہو گیا. اب یہ نہیں کہ عصر ظہر اس نے عصر کے ساتھ ظہر کو قضا کر کے پڑھنا ہے، اس کی ظہر بھی ادا ہے، عصر بھی ادا ہے، پہلے ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا. جو جان بوجھ کر ہم چھوڑ کر کے اگلی نماز کے ساتھ ملا لیتے ہیں نا، اس کا تصور دین میں نہیں ہے. سفر کے اندر بھی ادا ہے، کیونکہ فرمایا اگر کوئی زور سے پہلے زور پڑھ کے اس نے چلنا ہے سفر میں، عصر رستے میں آئے گی، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لے. اگر پہلے چلا ہے رستے میں ظہر آئے گی، عصر تک پہنچ جائے گا، عصر کو چھوڑ دے، ظہر کو چھوڑ دے، عصر کے ساتھ جا کر پڑھ لے. جمع تقدیم جمع تاخیر یہ بھی ادا ہیں، قضا نہیں ہے. سفر میں اس کی اجازت ہے. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ سے بھی جمع کی ہیں، وہ بھی ادا ہیں، قضا نہیں ہے. جب آپ کی رہ گئی نماز، اس کی توبہ ہے، معافی ہے. یا اللہ لیٹ ہو گیا، سستی ہو گئی، کام میں لگا رہا، ابھی پڑھتا ہوں، یا اللہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، یا اللہ سستی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ ہے اللہ سے وعدہ. یہ نہیں کہ پڑھ لی تو بس ٹھیک ہو گیا، ایسے نہیں ہے. معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر کبیرہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر مقررہ وقت میں ادا کی گئی ہے. نماز کے اوقات مقرر کیے ہوئے، ان اوقات کے اندر نمازیں پڑھنی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فرض جو بندے کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے. کلمہ پڑھ لیا، ٹائم ہو گیا، پڑھو نماز. جتنی آتی ہے جیسے آتی ہے پڑھو، سیکھو اس کو. کیونکہ ابھی اگر کلمہ پڑھ لیا تو رمضان میں تو ابھی کچھ دن باقی ہیں، پھر رمضان فرض ہوگا. اور حج عمرہ تب فرض ہوگا جب اس کے پاس وہاں تک پہنچنے کی توفیق ہوگی، پیسے ہوں گے اور مالی طاقت ہوگی تو پھر فرض ہوگا. زکوٰۃ پھر فرض ہوگی جب اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ نصاب کو پہنچے، سال گزرے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہے. اور میرے بھائیوں، سب سے اہم رکن اسلام کا یہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے، اللہ کا قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز میں اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی، دل کا سکون رکھ دیا، اس کو غموں کا مداوا بنا دیا. الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز تو جنت کی کنجی اور چابی ہے. جس کے پاس چابی نہیں ہوگی وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ الصلاۃ اماۃ الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ گر گئی تو دین گر گیا. نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا بلال اذن یا بلال ارحنا بہا، یار بلال اذان کہو. نماز پڑھیں، تھکاوٹیں اتر جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں اور راحت ملے. ان کی تھکاوٹیں، ان کی پریشانیاں نماز پڑھنے سے دور ہوتی تھیں. ہمیں تھکاوٹ اور پریشانیوں نماز چھوڑ دیتے. اندازہ کرو.
تو میرے بھائیوں، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتے، مسواک رکھتے، آپ کا برتن استنجے والا وہ پانی والا اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے۔ ایک دن آپ نے کہا، ربیہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ربیہ پھر کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے، یعنی تیرے نامہ اعمال کے اندر نماز کثرت سے ہو، جو میرے لیے تیری شفاعت کرنے میں آسانی پیدا کر دے گی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ کہتے ہیں جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ ادا کرتے ہیں، ہر وقت فکر رہتا ہے ان کو، ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں رہتے ہیں، فرمایا اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں، یا اللہ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ میں نے جو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت بنائی ہے، یہ نماز کی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مسئلہ ہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہوتا، وضو آپ بناتے، 2 رکعتیں پڑھتے صلاۃ الحاجہ، اللہ کے سامنے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دیتے۔ رشوتیں اور سفارشیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اور اللہ سے میرے بھائیوں کام کروانے کا سب سے بڑا ذریعہ، بندہ وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، صلاۃ الحاجہ اللہ کے سامنے درخواست پیش کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی درخواست کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے لیے پوری کرنا اس طرح مناسب نہ ہو جس طرح وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ آنے والی کوئی آفت ٹال دیتے ہیں، یا اللہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ قیامت کو جب اللہ اس کی دعاؤں کا صلہ دیں گے تو بندہ کہے گا، کاش میری دعائیں ساری آخرت کے لیے جمع ہو جاتی، دنیا میں کوئی نہ پوری ہوتی۔ اللہ، اس لیے میرے بھائیوں، دعا کی ہوئی دعا کسی حال میں بھی بندے کی رائے گا اور فضول نہیں جاتی۔ بس ہمیں اپنے اللہ سے رابطہ قائم رکھنا ہے، اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو میرے بھائیوں مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا جو نمازوں کی پابندی کی اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے بیٹا اسماعیل عطا کر دیا، بیٹا اسحاق عطا کر دیا۔ یا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں بوڑھا تھا تو آثار ہی نہیں تھے اولاد کے، میں نے تیرے سامنے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے اولاد عطا کر دی۔ اب کیا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ایک دعا اور ہے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے دعائیں، حالانکہ اللہ کا پیغمبر ہے، بیٹے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر بھی اللہ سے یہی دعا، یا اللہ میں بھی اور میرے بیٹے بھی نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی نماز کو قائم کرنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن مجید میں سے اسماعیل علیہ السلام کا ذرا تذکرہ پڑھو نا، انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی، وہ اللہ کے سچے اور پکے وعدے کے پکے اور سچے نبی تھے۔ کرتے کیا تھے، وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔
اس لیے میرے بڑے ہی پسندیدہ تھے. اللہ کہتے ہیں میرے بڑے ہی پسندیدہ تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے تھے. اور میرے بھائیوں گھر میں شور مچا دو نماز کا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، کوئی کسی کو نماز کا کہنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے. اپنے گھروں کے اندر نماز کو بطور قانون اس کا نفاذ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے گھر کا جو سربراہ، کئی دفعہ کئی گھروں کے اندر بڑے بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی چھوٹا صاحب صلاحیت ہوتا ہے، اس کو گھر کا چودھری بنایا ہوتا ہے سردار، وہ سب کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کو اللہ پوچھیں گے کہ گھر میں باقی سارے نظام تو چلاتا تھا، لین دین معاملات تیرے قبضہ میں تھے، نماز کا کیوں نہیں کہتا تھا؟ نماز کے لیے کہنے کے لیے تیار نہیں ہم. تو میرے بھائیوں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھر میں اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے، اس لیے میرے بڑے ہی پسندیدہ تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے سونے پیغمبر خود بھی نماز کی پابندی کر، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے متعلق ہے، گھر میں بھی نماز کا حکم کر. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے نماز پڑھتے رہے، میرے پسندیدہ تھے، نماز کا حکم کرتے رہے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، ایسے بیوقوف جاہل آئے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کے پجاری بن گئے، پیٹ کے پیٹو اور خواہشات کے پجاری، اپنی مرضیاں منمانیاں کرنے والے بن گئے. اور اللہ کہتے فسوف یلقون غیا، ان قریب میں ان کو جہنم کے اس کنویں میں پھینکوں گا، یہاں جہنمیوں کا پی پر لہو گر رہا ہوگا، نمازوں کو جو ضائع کرنے والے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، خود دھوکے کے اندر ہیں. اور بھائی کا ولا اقاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ڈیلے ڈالے. یُرَاؤْنَ النَّاسَ، صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بھی میں بھی نماز پڑھ دیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو نہیں یاد کرتے، بس تھوڑا صرف دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی تین پڑھ لی، کبھی چار پڑھ لی، کبھی پانچ پوری کر لی، کبھی چھوڑ دی، لنگے ڈنگ پڑھ لی. یہ سستی ہے نماز کی. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں روزانہ فرض کی ہیں، پوری 5 پڑھنی. ایک بھی چھوڑ دیں گے 4 کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ بندہ اللہ سے معافی مانگ کر اگلے دن پوریاں کر لے. 5 معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، معافی نہیں مانگتا 2 3 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا. یہ نمازی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں بے نمازی کا کھاتا صاف ہے بالکل، وہ اپنے کلمے کی فکر کرے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا. وہ اپنے کلمے کی فکر کرے. اس کی گردن اس لیے بچ گئی کہ اس کے منہ سے کلمہ نکل گیا، اس لیے اس کی گردن بچی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ مجرموں سے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تمہیں کیا چیز جہنم کے اندر لے آئی، جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ سارے جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آگے جہنم میں. اور میرے بھائیوں یہ سوکھا کام ہے جہنم میں جانا. تو نماز چھوڑ رہے ہیں اور جہنم کو ہم خرید رہے ہیں، بالکل فکر نہیں. نماز چھوٹ جائے تو بندے کا تو
تو میرے بھائیوں اس کو تو نیند نہیں آنی چاہیے، اس کا تو رنگ پھک ہو جانا چاہیے، اس کے اوپر تو دورے پڑنے چاہیے، اور لوگ آئیں اس کا پتہ لینے کے لیے کیا ہو گیا، وہ کہے یار آج میری نماز لیٹ ہو گئی۔ وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جس کی نماز لیٹ ہوگی وہ ایسے جس کا اس کا گھر بار دکان بیوی بچے کاروبار ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ نہ کرے یہاں کسی کا گھر گر جائے اور بیوی بچے نیچے آ جائیں، میں دیکھوں گا پلا سارے علاقے میں گہرام مچتا ہے کہ نہیں مچتا؟ ہر گھر میں بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، کبھی گہرام نہیں مچا، کبھی ٹس سے مس نہیں، اور کبھی ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے کا بنے گا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی، اللہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے بھائیوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ترلا ہے، منت ہے، ہم اپنے روکڑ کو ملا لیں، دیکھ لیں اپنی ایمان کی اور عملوں کی گٹھڑی کو فروڑ کے دیکھ لیں کہ کوئی چیز اس میں ہے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جو میرے بھائی سستی کر رہے ہیں نماز کے اندر، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ پوری 5 نمازیں پڑھنے کا اللہ سے وعدہ کر لیں، اور اپنے گھروں کے اندر نماز کا کہتے رہیں آپ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ منت کریں، سماجت کریں، دعوت کریں، پیسے دیں، جیسے مرضی ہو سکے نمازی بنائیں اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، گھروں میں بیٹوں کو، بچوں کو، سب کو نمازی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔